جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں صدائے انسانیت کی چیئرمین۔ تو آئیے پوچھتا ہوں کہ صدائے انسانیت کا مقصد کیا ہے اور صدائے انسانیت رکھنے کا نام رکھنے کا کیا مقصد تھا اور ان کی پالیسی کیا، کس طریقے سے کام کر رہی ہیں، کیا پالیسی ہے ان کی اور کتنے سال ہو چکے ہیں، رجسٹر ہوئی یا نہیں ہوئی یا وداؤٹ رجسٹر چل رہی ہے، کس کا مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا کہیں گے، کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ NGO چلاتے ہوئے اور اس سے پہلے آپ کیا کرتی تھیں؟ تو یہ تھوڑا سا ہماری عوام کو بتائیں۔ پہلے تو آپ لوگوں کا CNBC کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ مجھے یہ موقع دیا۔ ہماری ٹیم جو ہے صدائے انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پچھلے 13 سال سے رجسٹرڈ ہے اور سالانہ رجسٹرڈ ہوتی ہے، چونکہ نثار چودھری صاحب نے ایک قانون نکالا کہ اب ہر سال، پہلے لائف رہتی تھی، ہماری NGO ہر سال رجسٹرڈ ہوتی ہے، رینیول کرواتے ہیں، آڈٹ کرواتے ہیں، ہماری پروفائل پر پوری ہے اور ہمارا جب سے NGO ہماری رجسٹرڈ ہوئی ہے ہمارا اکاؤنٹ بھی ہے اور ہم لوگ جو ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ رجسٹرڈ ہے اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ۔ تو ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ آپ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی میں نے سنا کہ آپ مدد بھی کرتی ہیں کہ راشن ہو یا کسی کو کاروبار کرنا ہو، راشن کے حوالے سے کی روٹیاں کہیں بنا کے اور فروخت کرنا، مثال کے بعد فیکٹریوں میں پہنچانا، اس کے حوالے سے بھی آپ کام کرتے ہیں؟ کام مختلف، جو ہمارے پاس فریادی آتے ہیں، جو نیڈی پیپل آتے ہیں، تو بہت سارے آتے ہیں، لیکن ہم ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے، تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ NGO بہت کام کر رہی ہے، میرا اپنا بھی ریسرچ ہے، تو NGO بہت ساری بڑی تو بہت سارے کام لوگ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے کہ تعلیم کی کمی بہت میں دیکھتی ہوں اور ہنر کی کمی میں بہت دیکھتی ہوں، اور بہت سارے ہنر مند لوگ ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا کوئی کاروبار چھوٹا موٹا ہی صحیح اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار کر سکے، چونکہ حالات اس قدر خراب ہے۔ 2 سال میں تو بہت زیادہ ہمارے پاکستان کے۔ آپ نے کہا کہ ایجوکیشن پہ ہم کام کرتے ہیں، ایجوکیشن میں کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اپنے اسکول آپ نے کھولے ہوئے ہیں یا کسی اسکول سے کانٹیکٹ آپ کا ہے، اس میں بچے داخل کرواتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا؟ نہیں، ہماری NGO ابھی اتنی وہ نہیں ہے، اتنا پیسہ فنڈ ہمارے پاس آج تک کبھی بھی کہیں سے نہیں آیا۔ اپنی مدد آپ ہمارے پاس جو اس حوالے سے لوگ آتے ہیں، جو بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت سارے ایسے بچے ہیں، ان کے شوہر بے روزگار ہیں، ان کے کرائے کے گھر ہیں، تو وہ نوکریاں نہیں ہیں تو فیسیں نہیں دے پاتے، بچوں کے نام کٹ جاتے ہیں، تو ہم ان کا ری ایڈمیشن کراتے ہیں، ہم ان کی فیسیں دیتے ہیں، ان کو یونیفارم دیتے ہیں، شوز دیتے ہیں، کتابیں کاپیاں، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اپنی مدد آپ۔ اور جو لوگ ہیں ہیلتھ کے حوالے سے ہم لوگ فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، لوگوں کے علاج کرواتے ہیں، اپنی مدد آپ نہ۔ کتنے کیمپ لگوائے ہیں ابھی تک؟ میں 5-6 کیمپ لگوا چکی ہوں اور کافی لوگوں کا علاج، معالجہ، بہت سارے لوگوں کے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے بیماریاں، لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن، کمر کا آپریشن، جو ہم نے اپنی جیب سے کیا ہے، نہ کہ ہم نے کسی سے فنڈ لیا اس کے لیے، نہ ہم نے اب ہمیں بہت ضرورت ہے۔ 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی جو ہے اب ہمارے بھی حالات ایسے نہیں ہیں، اور ہم اب اپیل بھی کریں گے لوگوں سے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ جو ہے اس طرف آئیں اور آپ ہمارا کام دیکھیں، ہماری ایمانداری دیکھیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو، جو بیچارے بزرگ ہیں، جو بے روزگار ہیں، بیماریاں تو اس قدر ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور علاج اس قدر مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگوں کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے معمولی سے بخار نزلے کی دوائیاں بھی 3 دن لے لیں۔ کرایہ یہ صرف کراچی لیول پہ آپ چلا رہی ہیں یا سندھ لیول پہ چلا رہی ہیں یا پاکستان لیول پہ چلا رہی ہیں؟ جی، ہماری NGO ہے، آل پاکستان رجسٹرڈ ہے ماشاءاللہ سے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جب اتنا دے گا، اتنی استطاعت ہوگی تو ہم اس کو پورے پاکستان پہ لے کے، پاکستان کے ہر کونے میں لے کے جائیں گے، دیہاتوں میں لے کے جائیں گے، ہر غریب کے گھر تک ہم جائیں گے۔ ہماری رسائی اللہ پاک ہر اس صدائے انسانیت ہم نے نام ہی اسی لیے رکھا ہے کہ جو بھی پریشان حال ہے، جو بھی مشکل میں ہے، وہ ہم تک آئے گا تو ہم اس کی آواز بنیں گے۔ بہت بڑی بات ہے ایک خواتین ہو کے اور آپ اتنا بڑا ایک علم اٹھا کے چل رہی، تو میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی طرف سے، اپنے چینل کی طرف سے۔ تو یہ جذبہ آپ کے اندر آیا کہاں سے کہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے نکل پڑیں؟ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی فیملی کو دیکھیں؟ تو یہ جذبہ کہاں سے آیا آپ کے اندر؟
اسلم بھائی یہ جذبہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے اور شاید ان خوش نصیبوں میں سے میں بھی ایک ہوں. اللہ پاک نے یہ مجھے بچپن سے میں یہ کام کرتی چلی آ رہی ہوں اور یہ کام کو ایک سوچ تھی میری کہ میں لوگوں کے کام آؤں. بچپن سے میری عادت تھی کہ میں میرے جو حلقہ احباب تھا دوستوں کا, تو اس میں کوئی بھی ایسی فیملی ہوتی تھی تو میں ان کی چھپ چھپ کے مدد کرتی تھی. کبھی کھانا پہنچا دیا, کبھی عید پہ کپڑے پہنچا دیے. تو وہ جذبہ میرے اندر پیدائشی تھا. اور یہ میرے ابو جو ہے, ہم لوگ ہاشمی سید ہیں ہم لوگ, تو میرے ابو بھی ایسے ہی کام کرتے تھے, میری امی بھی اسی طرح کام کرتی تھیں. تو ان کو دیکھ کے بھی حوصلہ ملا مجھے, اور اب میں انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں. اور اللہ کا شکر ہے میں اپنے گھر کو بھی بہت اچھا مینیج کرتی ہوں اور اپنے آفس میں بھی ٹائم دیتی ہوں. اور جو بھی ایسے لوگ آتے ہیں میں ان کی مدد کے لیے اللہ کی مدد لیتی ہوں اور اللہ کا نام لیتی ہوں اور میں کھڑی ہو جاتی ہوں اور اللہ مجھے اس میں کامیابی دیتا ہے. آپ نے کہا میں آفس کو بھی مینیج کرتا ہوں, گھر کو کیسے کر لیتی ہیں؟ بچے بھی ہوں گے آپ کے پیچھے, ایسا تو نہیں, شوہر بھی ہوں گے, تو کس طریقے سے آپ مینیج کرتی ہیں؟ یہ تھوڑا سا اب ہم کو بتائیں کہ ایک خواتین اگر اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے اور ایک جذبہ لے کے چلتی, تو اس طریقے سے ان خواتین اور ان بہن بیٹیوں کو میسج دیں کہ اس طریقے سے آپ ہر کام کر سکتے ہیں. یہ کیا کہیں گے؟ جی ہاں ماشاء اللہ, میرا ایک سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 8 سال کا ہے. میں اس کو صبح فجر میں اٹھتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں اور اس کو اسکول بھیجتی ہوں, اور پھر میں اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہوں. جب میرا بیٹا آتا ہے پھر دوپہر میں وہ قرآن پاک پڑھتا ہے, پھر وہ ٹیوشن جاتا ہے 3 گھنٹے کے لیے. میں وہ 3 گھنٹے قیمتی میں ان کو گھر میں بیٹھ کے موبائلوں پہ لگ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتی, ٹی وی نہیں دیکھتی, اور میں جو ہے اپنے آفس آتی ہوں. اور سب کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں 3 گھنٹے اپنے آفس کو دیتی ہوں, جو بھی آئے وہ اتنے ٹائمنگ میں آئے. تو اس طرح میرا گھر بھی اللہ کا شکر ہے, اور اس میں میرے گھر والوں کی, میرے بچوں کی, میرے شوہر کی اور میری فیملی کی بہت بڑی سپورٹ ہے. اور آپ میڈیا حضرات کی بھی بہت بڑی سپورٹ ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میری آواز, صدا انسانیت کی آواز جو ہے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. صدا انسانیت بہت خوبصورت نام ہے, اور کام بھی جس طریقے سے آپ نے بتایا تو یقیناً اس میں سلام پیش کرنا چاہیے. لیکن بات وہاں پہ آتی ہے کہ بڑا ایک تلخ سوال ہے کہ آپ اپنی مدد آپ نے کہا میں کرتا ہوں, اگر ایسا نہیں ہو کہ آپ کسی حکومت سے مل کے, جو ان کے اسکول پڑے ہوئے ہیں سندھ کے اندر ہیں, کراچی کے اندر ہیں, آپ ان سے جا کر بات کریں ایجوکیشن منسٹر سے کہ آپ یہ مجھے دے دیں, میں اس کو چلاتا ہوں, جا کے غریب بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کریں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کبھی کسی کے پاس میں گئی بھی نہیں ہوں, لیکن جو میں نے اپنے آج سے پہلے جتنے بھی میرا جو میسیج ہے, یہ میسیج میں گورنمنٹ کو بار بار دے چکی ہوں, بہت بار دے چکی ہوں. پھر سے اگین میں پھر دینا چاہتی ہوں آپ کے توسل سے کہ خدارہ جو آپ کے اسکول 14,000 سندھ میں 14,000 اسکول جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں, تو 14,000 میں سے وہ 2,000 اسکول جو ہے کراچی میں ابھی ان میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو سرکاری اسکول ہیں. 12,000 اسکول جو ہے بند پڑے ہوئے ہیں. تو کچی آبادیوں میں, غریب آبادیوں میں اگر ہماری گورنمنٹ تھوڑا سا اس طرف توجہ دے, اور میں کچھ نہیں کہوں گی, میں تو گورنمنٹ کا ہاتھ ہی بٹانا چاہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ غریب بچے تعلیم حاصل کریں. ہمارے پاکستان کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. خدارہ ان اسکولوں کو دیکھیں جو کچی آبادیوں میں آپ نے بنا کے بند کر دیے ہیں, جس میں کچرا پڑا ہوا ہے, جس میں منشیات, گھروں سے پریشان حال, نشے کی عادت جن کو لگ گئی ہے, لت لگ گئی ہے, وہ وہاں آ کے بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں, ان کی آماج گاہ بن گئی ہے, اور وہاں پہ جانور بنتے ہیں, وہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں. گراؤنڈ ہمارے جو ہے وہ اجڑ گئے ہیں, برباد ہو گئے, گراؤنڈ نہیں رہے بچوں کے لیے. اچھے معاشرے میں ہمارے اچھے گراؤنڈ ہونے چاہیے, اچھے اسکول ہونے چاہیے. ہمارے ملک, ہماری کراچی جیسے شہر میں 12,000 اسکول بند ہیں. تو میں ایک بار پھر آپ کے توسل سے گورنمنٹ کو, حکومت سندھ کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ خدارہ اس میں سے کوئی ایک آدھ اسکول ہمیں, پھر کہتی ہوں کہ ہمیں دے دیا جائے, تو ہم اس پہ اپنے کچھ بچوں کو لا کے تعلیم وہاں پہ دے, غریب لوگوں کو, کہ ان کے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں, وہ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو, اور ان کے ماں باپ کو بھی ہیلپ ہو. وہ جو پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے, جو بے روزگار ہے, وہ کم سے کم گورنمنٹ کے اسکولوں میں تعلیم تو دلوا سکے نا. ہماری گورنمنٹ یہ تو کر سکتی ہے. تھوڑی سی توجہ چاہیے جناب وزیر اعلیٰ صاحب, آپ سے تھوڑی سی توجہ چاہیے. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ میری آواز آپ تک جائے, صدا انسانیت کی آواز آپ تک جائے, اور آپ اس میں میری معاونت کریں اگر آپ میری آواز سن رہے ہو تو. ناظرین, ابھی آپ نے شمسہ صاحبہ کی گفتگو سنی, اور انہوں نے کہا کہ جو اسکول بند پڑے ہیں, اگر وہ کچھ اسکول ہمیں دے دیے جائیں تو شاید کچھ غریب بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کریں, جو کہ ہمارے پاکستان کا آگے دیکھ سکیں. لیکن میرا پھر کہنا میڈم یہی ہے کہ این جی او سے کراچی میں بہت ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا.
मुख्तलिफ कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्क्रीन पे आकर अपने नाम को कैच करा कर NGO के नाम से कहीं इलेक्शन लड़ना तो नहीं चाहे कि अगर इलेक्शन का कहीं आपको कोई आके कैच कर ले और कहे कि मेरी तरफ से इलेक्शन लड़े क्योंकि आपका नाम स्क्रीन पे आ चुका है, तो कहीं ऐसी तो आपकी उम्मीद नहीं है? मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे दूर रखे ऐसी सियासत से, चूँकि आजकल की जो सियासत हो रही है वो अल्लामा इकबाल की सियासत नहीं है, वो कायदे आज़म की सियासत नहीं है, लियाकत अली ख़ान वाली सियासत नहीं है, फ़ातिमा जिन्ना वाली सियासत नहीं है। हाँ, अगर वो दौर होता तो मैं बिल्कुल सियासत में आती, अपने मुल्क के लिए काम करती, और अब भी मैं अपने मुल्क के लिए काम कर रही हूँ। चूँकि मेरे अब्बू आर्मी में थे, मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है, मुझे अपने पाकिस्तान की गरीब अवामुल नास से बहुत प्यार है और मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। और मैं सिर्फ जज्बा ख़िदमत के लिए शायद अल्लाह ताला ने मुझे चुना है और मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ। आखिरी मैसेज क्या देंगे उन हुक्मरानों को जो बिल्कुल गरीबों को भूल चुके हैं? देखें, मैसेज बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, शायद आपके पास टाइम नहीं हो, बस मैं मुख्तसर सा टाइम में यही कहूँगी कि आपने दुनिया बहुत कमा ली, बहुत पैसा कमा लिया, खुदारा बना आखरत भी कमा ले, और किसी ने भी सारी ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं रहना, जाना है तो कुछ आखरत का भी सामान कर लें, उन गरीबों का ख्याल कर लें जो गुर्बत की लकीर से नीचे जाके जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों से तंग आ गए। ख़ुदकुशियाँ, मौत इतनी वाक़ हो रही हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो खुदारा आपके भी बच्चे हैं, आप उस आवाम पर रहम करें जो गरीब आवाम जो है भूखी प्यासी बेरोज़गार तालीम के बग़ैर, उन्हें तालीम का ज़ेवर दे दें, खुदारा उनको देख लें, उनके बच्चों को नौकरियां दे दें, कुछ ऐसा उनके लिए कर जाए कि वो आपके आखिरत में भी काम आए। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की कि आखिरत में काम आए, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में अलवारी नहीं होती। बड़ी खूबसूरत बात की। तो हर इंसान को, जबकि काम हुकूमत का है, लेकिन ऐसे NGOs जो काम कर रही हैं, शायद अगर ये NGOs ना होती तो लोग पता नहीं कहाँ जाते, किस तरीके से अपना गुजारा करते। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस जैसे लोग अपनी NGOs के हवाले से लोगों की मदद करते हैं तो आएँ, इनका देखें और इनकी मदद करें, इनका हाथ बटाएं। ये हमारी इंसानियत है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।